कप्तान के वापसी के रास्ते हमवार। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पीटीआई के दौर के शब्बर ज़ैदी के बड़े इल्ज़ामात, ये क्या नए मुखरे की चाल है या कुछ और, इस पर बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई के भरपूर एक्शन, बहुत सारे शोकाज नोटिस और बहुत सारे फारिग, इस पर नाज़रीन नज़र डालते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। कम वक्त मुकाबला सख्त, हुकूमती इक़दामात अपने ही गले में पड़ते जा रहे हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है, उनके इंटरव्यू ने थरथल्ली मचा दी है। पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ हालात किस तरफ जा रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं और इसके आगे अब पीटीआई जो है उसकी वापसी कैसे की जा रही है। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, इसमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी अपडेटेड तज्ज़िये और ख़बरें जो हैं वो पहुंचती रहें। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं चेयरमैन पीटीआई की वापसी के लिए रास्ते किस तरह से हमवार किए जा रहे हैं। इसमें कोई मेहरबानी वाली बात नहीं। हक और सच के साथ खड़ा रहने की इस वक्त जो कलई खुलती जा रही है, उसमें बहुत सारी हर चीज़ बेनकाब होती जा रही है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई को क्यों फ़ारिग किया गया, किसने फ़ारिग करवाया, और इस वक्त गवर्नमेंट में एक थरथली मची हुई है। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान जो है एक खला पैदा हो चुका है बदअतमादी का इसलिए खिला पैदा हो चुका है कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं, बिलखसूस नून लीग, इन पर पहले ही खदशात पाए जाते हैं। और ख़दशात यही हैं कि इनके जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा, जिस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाती रही हैं, उस पर अगर धूल बिठाने की कोशिश कीजिए, उस पर मट्टी डालने की कोशिश कीजिए, मगर पड़ती नहीं है। इसलिए कि कुछ ना कुछ नया होता है जो असल रूप है जिसमें वो सामने आ जाता है। और फ़ौज जो है वो पहली रिलक्टेंट है इस बारे में इनको लेकर के ये वापस किस तरह से लाया जाए, जबकि मईशत का 14-15 महीनों में जो हाल कर दिया है और जिस तरह से मईशत को ज़मीन बोस कर दिया है, और जिस तरह से मुकदमा दुर्बा की जो कुछ लाज़बात है आप सब जानते हैं, वो जिस तरह से किया गया। इसमें चेयरमैन पीटीआई की जो पाबंदी थी उसको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर ना दिखाने की, फिर नाम लेने की, फिर बयानात चलाने की, वो पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। और अब उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने ज़रूर आएगा, मगर चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट के कुछ ख़ास जो चैनल्स हैं वो शायद ना चलाएं, इसलिए कि चेयरमैन पीटीआई शख्सियत ऐसी है कि उसके नाम के बगैर किसी का चैनल की जो रेटिंग है वो पॉजिटिव रहती नहीं है। चलाते ही कौन नहीं है, देखता ही कौन नहीं है, क्या करेंगे। तो गोया पहले भी होता यही रहा है, नाम पर तो पाबंदी थी मगर किसी न किसी तरीके से किसी कासम के अबू कहकर भी पुकारा जाता रहा, मगर नाम लिया जाता रहा। तो अब ये पाबंदी भी हटा दी गई है और इस तरह से मुकदमात जो हैं उनमें सिलसिला जो है वो अब उनकी फेवर जो है वो होती जा रही है। तोशाखाना केस में भी सज़ा शाह कोई नहीं होगी, अगरचे इस हुकूमत की भरपूर ख्वाहिश है, मगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या मुख्तलिफ़ अदालतों की तरफ से आप चक्कर काटें, कुछ फ़ैसले जो हैं वो देखें कि उनमें कहा जा रहा है, फ़ैसलों में दबंग फ़ैसले आ रहे हैं कि जनाब चेयरमैन पीटीआई जो है इसके ख़िलाफ़ मुकदमात झूठे बनाए गए हैं, इस्तग़ासा इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहता है। और इसी तरह पुलिस जो है वो वक्त ज़ाया करती है झूठे मुकदमात बनाकर, इस तरह उनकी ज़मानतें दी जा रही हैं। ये तो हालात हैं यहाँ तक। अब दूसरी तरफ आते हैं जनाब, ये शब्बर ज़ैदी कौन है नाज़रीन इकराम। आपको मालूम है कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, पीटीआई के दौर में ये साहब तशरीफ़ लाए थे वज़ीर ख़ज़ाना के लिए। वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर इन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो उनकी सियासत में जो है उनके लिए नुकसानदेह थे। मसलन
ریٹیلر ہے، پرچون کریانے کی دکانیں جو ہیں ان پر انہوں نے پابند کر دیا کہ جو ایک مخصوص انہوں نے لمٹ رکھی، اس سے زیادہ جو وہاں سے سودا لے گا اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ دینا ضروری تھا۔ اب دکانداروں اور جو گاہک ہیں ان کے درمیان جو ہے تنازع کھڑا ہو جاتا تھا۔ لوگ کہاں چاہتے ہیں کہ شناختی کارڈ دیا جائے اور اس کے کوائف جائیں ایف بی آر تک جائیں اور ایف بی آر ان کے پیچھے پڑ جائے۔ روزمرہ کا سودا صرف لینے کے لیے آپ جو ہے تو اس میں کیسے یہ دے سکتے ہیں؟ اسی طرح دکاندار اپنی دکان کے لیے جو مال لاتے ہیں منڈی سے، تو ظاہر ہے وہ 1,00,000 2,00,000 کا ہوتا، وہاں شناختی کارڈ دینا پڑتا، پھر ایف بی آر میں اس کا ڈیٹا جاتا کہ اس نے اتنا مال لیا ہے، اس کے پیچھے پڑھو ٹیکس دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اس طرح سے پی ٹی آئی پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی، لوگ خلاف ہونا شروع ہو گئے کہ جناب یہ آپ کو پتہ ہے کرانے کی دکانیں یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں، پورے پاکستان میں ان کی تعداد اگر دیکھیں، اور گاہک جو آتے ہیں وہاں پر عام جو پرچون کا سودا لینے کے لیے آتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی کہ شناختی کارڈ کے چکر میں ڈال کر یہ اپنے خلاف جو ہے تو ایک بڑا سارا محاذ کھڑا کر لیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ان کا غلط تھا۔ دوسرا، موصوف جو ہے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں انوائٹڈ تھے، وہاں پر یہ باتیں کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر کسی بڑے لینڈ لاٹ پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ شاہ محمود قریشی 40 ایم این ایز کے، جن میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی اور نو لیگ بھی، باقی بھی شامل تھے، اور وہ آ گئے جناب، انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کے خلاف کسی طرح کا کوئی بھی ایف بی آر کے ذریعے نوٹس یا کوئی ایسی کارروائی نہ کریں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ انہوں نے صحیح کیا۔ اگر پی ٹی آئی کے دور میں ایسے ہوا ہے تو یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح سے اگر حکومتیں کریں گی، اس طرح سے وہ اداروں کو کام کرنے سے روکیں گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان کی معیشت پر برے اثرات پڑے۔ مگر ناظرین، شبر زیدی صاحب کیوں آئے؟ انہوں نے کمانڈر سدرن کمانڈ کا بھی نام لے لیا کہ وہاں پر کسی نارکوٹکس کے لیے انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو وہاں پر جو ہے کمانڈر سدرن کمانڈ آ گئے، انہوں نے کہا کہ وہاں بے روزگاری ہے تو آپ یہ ہاتھ مت ڈالیں یا ہاتھ ہولا رکھیں۔ یہ بات ہے، مگر ناظرین اتنا عرصہ گزرا اس گورنمنٹ کے 14-15 ماہ ہوئے، شبر زیدی صاحب پہلے کہاں تھے؟ پہلے یہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ کو مختلف چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر، پھر ان کو مختلف سیاست پر بھی کبھی بات بیان دے دیتے ہیں۔ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ شبر زیدی، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کسی معیشت دان کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو شبر زیدی صاحب نے اپنا سی وی دینے کی کوشش کی تو بڑے سٹرانگ ہے۔ اسد عمر صاحب نے زیرو کر دیا ہے اپنے جوابات دے کر۔ شبر زیدی صاحب اگر اتنے قابل تھے تو معیشت کا پہیہ جو ہے وہ سٹک کیوں ہو گیا تھا؟ وہاں پر وصولیاں جو ایف بی آر سے وہ کیوں کم ہوتیں؟ وہاں ٹارگٹ کیوں کم ہوئے تھے جناب؟ اگر اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ایم این ایز پر یا کمانڈر سدرن کمانڈ پر ڈال رہے ہیں، تو یہ اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ دوسری طرف یہ شاید سوچ رہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو اس لیے میں ذرا اپنا راستہ کلیئر کر لوں، تو اسد عمر صاحب نے بڑا اس کا مدلل جواب دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں شبر زیدی صاحب کہ آپ نے معیشت کو کس طرح کس ڈگر پہ ڈالا تھا؟ اگر آپ نے صحیح ڈالا تھا تو پھر شوکت ترین صاحب کیوں آئے تھے؟ حفیظ شیخ صاحب کے بعد آپ آئے، آپ کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، اور شوکت ترین صاحب نے آپ کے مطابق اگر یہ بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی تو یہاں پر معاشی تباہی ہوتی اور ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ شبر زیدی صاحب اپنی اس جو حرص اقتدار ہے اس میں یہ بتانا کیوں بھول گئے ہیں کہ انہیں معیشت کو کس ڈگر پر ڈالا تھا؟ اگر اس دوران معاشی تباہی ہوتی، ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، تو ملک کے خزانے کے جو اس وقت ذخائر ہیں وہ 16 ارب ڈالر نہ ہوتے۔ جب یہ حکومت آئی تو پی ٹی آئی 16 ارب ڈالر چھوڑ کے گئی، اس کے بعد شرح نمو جو ہے 6% 6.1 پہ چھوڑ کے گئی، جو ابھی 0.03 یا 0.3 پر ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹ کہاں پر تھی، امپورٹ کہاں پر تھی، انڈسٹریز کتنی پھل پھول رہی تھی؟ کیا یہ آپ نے کیا تھا یا شوکت ترین صاحب کی پالیسی نے آگے کیا تھا؟
تو شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا سی وی دینے کی کوشش کی ہے، انہیں لانچ کیا گیا اس اتنے عرصے کے دوران، جب اسپیشلی اب یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے جس میں نئے وزیر خزانہ صاحب کی ساری نئے وزیر اعظم کی ضرورت ہے انٹرم پیریڈ کے لیے، تو اس میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ شبر زیدی صاحب اپنا نام ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب چیئرمین پی ٹی آئی کا بڑا ایکشن، کراچی کے میئر کے الیکشن کے لیے 22 ایم این ایز اور 30 ایم پی ایز ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا ہے۔ 22 کو تو فارغ کر دیا، 8 کو شو کاز نوٹس دیے۔ اب آپ سوچیں کہ ویسے تو اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو پاؤں پڑ جاتی کہ اللہ دا نام ہے واپس آ جاؤ، مگر یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ ان کے سربراہ ہے جو کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو خاص طور پر جو پارٹی سے غداری کرتا ہے، منحرف ہوتا ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ اور اس قطع نظر اس کے کہ پارٹی پہلی تباہ ہو چکی ہے، مزید لوگوں کے کیوں لوز کرے، مگر ایسے لوگوں کو جو ہے پارٹی میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے فارغ کر دیا، بڑا ایکشن لیا۔ اب سینٹ میں اور یہ جو ترمیمی ایکٹ بل ہے الیکشنوں کا، اس میں بھی چیئرمین صاحب نے کمیٹی بٹھا دی ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے جو کتنے سینیٹرز ہیں جو انہوں نے پاس کروانے میں مدد کیا ہے، اور انہوں نے اس میں کوئی اس کو رجسٹ کیوں نہیں کیا، اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، کیسے یہ بل پاس ہو گیا کہ متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، اس کے الگ سے وہ بھی ایکشن لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی میں جو لوگ نکالے جاتے ہیں فوراً اس کی جگہ کہا جاتا ہے کہ درجنوں اور آ جاتے ہیں شامل ہونے کے لیے، اپنے عہدے لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے۔ اس لیے پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی کہتے ہیں جو سرویز ہو رہے ہیں کہ کھمبے پر بھی پی ٹی آئی لکھیں گے تو وہاں بھی لوگ آ کر ووٹ دے دیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین ملک کی سیاسی صورتحال اور اقتصادی اور معاشی صورتحال کس طرف جاتی ہے، یہ آئندہ انٹرم گورنمنٹ پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں اس ملک کو۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔